بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک عرض کر لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ تھوڑا کیا آ جاؤ یہ نیانے ہیں نا تا آگے بندے جدو انہوں نے سیانے ہو جانے انہوں نے پیچھے ہو تھوڑے ادھر ہو جاؤ جگہ دے بڑے اگے آ جاؤ بزرگ تھوڑے اب اگے آ جاؤ بات اگے آ جاؤ سیانے سیانے تھوڑے اگے آ جاؤ تھوڑے لگی جاؤ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ من صلی علیہ 50 فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 50 مرتبہ ایک دن میں درود پاک پڑھے فرمایا قیامت کا دن ہوگا صافحتہ یوم القیامہ فرمایا قیامت کا دن ہوگا میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا جس کے ساتھ حضور مصافحہ فرمائے جس سے حضور مصافحہ فرمائے سبحان اللہ حضور روٹی کو ہاتھ لگا دیں تو اس کو آگ نہ لگے حضور علیہ السلام صحابی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں تو وہ صحابی آگ سے محفوظ ہو جائے اور حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا درود پڑھنے والے سے میں مصافحہ کروں گا تو حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین معزز سامعین بزرگوں اور دوستوں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں محفل پاک ہے اور ہمارے برادر محترم بھائی محمد سعید صاحب اور ان کے برادران اور اہل خانہ بھائی محمد عثمان صاحب اور بھائی محمد عرفان صاحب اور بھائی محمد سلیمان صاحب اور ان کے جتنے بھی گھر والے انہوں نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا تبرک کا اہتمام کیا تو محفل پاک حضور کے ذکر کی سجائی گئی ہے تو جس آیت کریمہ کا میں نے انتخاب کیا ہے اس میں حضور کی شان بیان کی ایسے سارا قرآن حضور کی شان میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی فرمایا اگر ساری زمین کے سمندر جو ہے نا ان کو اکٹھا کر کے رب کے کلمات لکھے جائیں فرمایا سمندر ختم ہو جائیں وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا فرمایا ان سمندروں کی مثل اور اتنے سمندر لائے جائیں پھر لکھی جائے فرمایا رب کے کلمات پھر بھی مکمل نہیں ہوں گے رب کے کلمات پھر بھی مکمل نہیں ہوں گے اور دوسری جگہ قرآن پاک سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَاتٍ
اقلام والبحر یمدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات ربی، فرمایا اگر زمین کے ساتوں سمندر ان کو روشنائی بنا کر اور جتنے درخت ہیں ان کو کلمے بنا کر اللہ کے کلمات لکھے جائیں نا تو یہ کلمے ختم ہو جائیں، پانی ختم ہو جائے، ساتوں سمندر جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ جن کو قرآن سے محبت ہے ذرا سبحان اللہ کہیے۔ اللہ کے کلمات ختم ہیں نہیں ہوتے، پانی ختم ہو جائے گا، درخت ختم ہو جائیں گے، رب کے کلمات ختم ہیں نہیں ہو سکتے۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دونوں آیتوں میں کلمات ربی اور کلمات اللہ، یہ دو کلمات آئے ہیں، کلمات اللہ اور کلمات ربی۔ اللہ کے کلمات کیا ہیں؟ فرمایا حضور کی ذات سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جو ہے یہ رب کے کلمات ہیں۔ مطلب یہ کہ حضور کی شان جو ہے نا یہ ختم ہے نہیں ہو سکتی، پانی ختم ہو جائے گا، درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور کی شان ختم ہے۔ آواز تھوڑی زیادہ کر دو، سبحان اللہ، کیا بات۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہیں جو برے صغیر میں سب سے پہلا درس قرآن دینے والے ہیں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ ذات ہے کہ آپ کو جب حکم ہوا کہ جاؤ برے صغیر میں دین کا پیغام سناؤ تو آج کی یا رسول اللہ یہاں تو روزانہ آپ کا روزہ دیکھتا ہوں، یہاں تو ہر روز آپ کے روزہ انور کی زیارت کرتا ہوں، برے صغیر میں تو روزہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی یا رسول اللہ وہاں پھر کیا کروں گا؟ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا اے عبدالحق جب تیرا زیارت کرنے کو دل کرے ہمیں یاد کر لینا، ہم تمہیں بڑے صغیر میں اپنی زیارت کرا دیا کریں گے۔ صاحب حضوری بزرگ ہیں حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ اخبار الاخیار کے آخر میں فرماتے ہیں ساری زندگی کی میری عبادت، میری نمازیں، میرے روزے، میری زکوٰۃ، میرے حج، میرے عمرے، جتنی میں نے عبادتیں کی ہیں مجھے ان پر کوئی یقین نہیں ہے کہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن دو کام میرے ایسے ہیں جن پر مجھے یقین ہے کہ وہ قبول ہی قبول ہے۔ دو کام ایسے ہیں کہ وہ قبول ہی قبول ہیں۔ پوچھا گیا حضور وہ دو کام کون سے ہیں جن پر آپ کو یقین ہے؟ نماز پر یقین نہیں، روزے پر یقین نہیں، حج پر یقین نہیں، عمرے پر یقین نہیں، زکوٰۃ پر یقین نہیں، صدقے پر یقین نہیں ہے، تو پھر کون سی عبادت ہے جس پر آپ کو یقین ہے کہ وہ قبول ہی قبول ہے؟ فرمایا ایک حضور کا میلاد، دوسرا حضور کا درود۔ جو میں نے حضور کی ذات پہ درود پڑھا ہے نا وہ بھی قبول ہے، اور دوسرا جو میں نے حضور کا زندگی میں میلاد منایا ہے وہ بھی قبول ہے، کیونکہ درود بھی حضور کی ذات پر ہے اور میلاد میں بھی حضور کا ہی ذکر ہے۔ ان کا مطلب یہ کہ حضور کا ذکر کرو یہ رد نہیں ہوتا، حضور کا میلاد مناؤ یہ رد نہیں ہوتا، حضور کا ذکر کرو یہ رب کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتا، کیونکہ یہی تو ذکر ہے جو رب بھی کرتا ہے، یہی وہ ذکر ہے جو رب بھی کرتا ہے۔ رب نے فرشتوں کو بھی حکم دیا ہے، نبیوں کو بھی حکم ہوا ہے کہ میرے محبوب کا ذکر کرنا ہے، میرے نبی کا ذکر کرنا ہے، اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اس کا ایک معنی بنتا ہے اے ایمان والو میرے محبوب کا ذکر کیا کرو، میرے محبوب کا ذکر کیا کرو، کیونکہ یہ وہ محبوب ہیں جو ساری کائنات کے بھی محبوب ہیں، رب کے بھی محبوب ہیں۔ یہاں دنیا میں اگر کسی ایک بندے کے دو محب ہونا تو وہ آپس میں رقیب ہوتے ہیں، ایک بندے کے محب دو وہ آپس میں رقیب ہوتے ہیں، یہ چند بندوں کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ آپس میں رقیب ہوتے ہیں، لیکن قربان جائیں ساری کائنات کا محبوب ایک ہی ہے، لیکن سارے ہی آپس میں حبیب ہیں،
سارے ہی آپس میں حبیب ہیں. دنیا میں ہزاروں قومیں وجود میں آئیں خشک و تر کے رشتے سے. دنیا میں ہزاروں قومیں وجود میں آئیں خشک و تر کے رشتے سے. ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. ہماری دوستی کیا ہے؟ حضور کی یاد ہے. ہماری یاری، ہماری دوستی کی جو بنیاد ہے، ہمارے تعلق کی جو بنیاد ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے. اگر مجھ سے کوئی پیار کرتا ہے تو وہ حضور کے ذکر کی وجہ سے کرتا ہے. ہاں جی، جتنا حضور کا جو ذکر کرے گا وہ لوگوں میں اتنا محبوب ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ کائنات میں ایک ہی ذکر ہے جو رب کو بھی محبوب ہے، ساری کائنات کو بھی محبوب ہے، وہ حضور کا ذکر ہے. ہاں جی، تو میں نے بات کی قرآن پاک کی آیات سے کہ کلماتی ربی اور کلمات اللہ وہ حضور کی ذات ہیں. اور ساری زمین کا پانی اکٹھا کر کے اور سارے درختوں کو کلمے بنا کر لکھا جائے نا تو یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور کی شان نہیں ختم ہوگی. یہاں میں نور الابصار کی ایک روایت عرض کرنا چاہوں گا. بڑی طویل حدیث، 2-3 صفحوں کی حدیث ہے. جمعہ میں نے عرض کی تھی، میں نے اشارہ کر کے پھر آگے چلنا ہے کہ حضور علیہ السلام کے در اقدس پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں یار کسی کام سے آئے اور اتفاق ایسا ہوا، قدرت کا اتفاق ہوا کہ دونوں یار حضور کے دروازے پہ اکٹھے پہنچے. دونوں یار ہاں جی، دونوں یار حضور کے دروازے پر اکٹھے پہنچے. جب اکٹھے پہنچے نا تو اب محبت کی مثال بھی دیکھیے. حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی شیر خدا سے فرمایا کہ آپ دستک دیجئے نا، شان آپ کی زیادہ ہے. ہاں جی، اور حضرت علی نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا نہیں، شان آپ کی زیادہ ہے، دستک پہلے آپ دیجئے. اب کیا ہوا؟ یہ بات طویل ہو گئی. حضرت صدیق اکبر حضرت شیر خدا کی شان میں حدیث سناتے ہیں، اور حدیث سے بھی وہ جو ڈائریکٹ حضور سے سنی ہے. ہاں جی، حضور کی حدیث سناتے ہیں کہ حضور نے آپ کی شان میں یہ فرمایا. وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کی شان حضور نے یہ بیان کی ہے. اور جو حدیث سے سناتے جا رہے ہیں وہ ان کی شان بیان کرتے ہیں، وہ ان کی شان بیان کرتے ہیں. یہ شان بیان ہو رہی ہے حضور کے دروازے پر. ہاں جی، کن کی شان؟ ابوبکر اور علی کی. ہاں جی، ایک ہی مجلس میں حضور کے دروازہ اقدس پر حضرت شیر خدا حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کر رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق حضرت شیر خدا کی شان بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. بات طویل ہو گئی، بات لمبی ہو گئی، مکالمہ بڑا لمبا ہو گیا، لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے. دستک کوئی نہیں دے رہا، دستک نہیں دی کسی نے. کہ حضرت ابوبکر نے کہا چلو اب آپ کی شان ختم ہوگی، چل میں دے دیتا ہوں دستک. نہیں، حضرت علی نے کہا کہ نہیں آپ کی تو شان ختم ہوگی، میں دے دیتا ہوں. نہیں، شان ختم کوئی نہیں ہوئی، بات بڑھتی جا رہی ہے، بات کو طوالت ملتی جا رہی ہے، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ حضرت جبریل حضور کی خدمت میں آ گئے. حضرت جبریل حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، رب سلام فرماتا ہے اور رب فرماتا ہے اے محبوب آپ اپنے دروازے پر ذرا تشریف لے کر جائیے. آپ کے یار دروازے پہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی جو شان بیان کر رہے ہیں نا، ان کی شان بیان کرنے کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ تسبیحاں چھوڑ کر جو ہے ان کی شان سن رہے ہیں. ان کی شان سن رہے ہیں. تھوڑا جا مزہ آ گیا تو سبحان اللہ اور کیا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ، فرشتوں نے تسبیح چھوڑ دی ہے، فرشتوں نے رب کا ذکر چھوڑ دیا ہے. جو کہتے تھے نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں نا، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں نا. اللہ نے فرمایا پھر آج چھوڑ دو تسبیح.
ہاں جی آج میرا نام لینا چھوڑ دو، میرے محبوب کے یار دیکھو کتنی محبت سے ایک دوسرے کی باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی شان بیان کر رہے ہیں، ذرا تم بھی سنو۔ تو سرکار تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے کرم فرمایا، حضور علیہ السلام نے در اقدس کا دروازہ مبارک کھولا۔ جب دروازہ کھولا حضور کے دونوں یار حضور کے در اقدس پہ کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام نے دونوں کو سینے سے لگایا۔ ہم سنیے یہاں ابو بکر کی بھی بات ہوگی، شیر خدا کی بھی بات ہوگی۔ یعنی دونوں کو حضور نے سینے سے لگایا اور دونوں کو پیشانی پہ بوسہ عطا فرمایا۔ یعنی اگر ایک کو حضور نے لگایا ہوتا تو پھر ہم کہتے ہاں ہاں حضور نے صدیق اکبر تو کو سینے سے لگایا، شیر خدا کو نہیں لگایا، لہذا ان کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حضرت شیر خدا کو سینے سے لگایا ہوتا تو ہم کہتے ٹھیک ہے حضرت صدیق اکبر کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نا حضور کو دونوں ہی پیارے ہیں، ایک حضور کا یار ہے، دوسرا حضور کا داماد ہے۔ یعنی ایک کے گھر حضور دولہا بن کے گئے ہیں، دوسرے دولہا بن کے حضور کے گھر آئے ہیں۔ ہاں جی حضور کو دونوں ہی پیارے ہیں، دونوں حضور کے یار ہیں، دونوں حضور کے صحابی ہیں، دونوں حضور کے غلام ہیں۔ اب اگلا جملہ سنیے جو ہمارا مضمون ہے اور آج کا جو ہے ہمارا موضوع ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو یہاں کھڑے ہو کر تم ایک دوسرے کی شان بیان کر رہے ہو، فرمایا اگر ساری زمین جو ہے اس کا پانی جو ہے اس کو روشنائی بنایا جائے اور ساری زمین کے درخت جو ہیں ان کو کلمے بنا دیا جائے اور ساری زمین کی مخلوق لکھنے لگ جائے، فرمایا مخلوق ختم ہو جائے، پانی ختم ہو جائے، درخت ختم ہو جائے، لیکن فرمایا اے میرے یارو تمہاری شان ختم نہیں ہو سکتی۔ جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی، جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ قدموں میں جبی کو رہنے دو، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کے ایڑی ہے، جب چاند سے بڑھ کے ایڑی ہے تو پھر سرکار کا عالم، جب چاند سے بڑھ کے ایڑی ہے تو پھر رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد۔ یہ تو چلو مدرسے میں آئے ہیں نا تو نعرے لانے ہی لانے، تسی لانا تو کوئی تسی پنڈ والے لانا لاؤ نا۔ تیری مٹھی تقریر میرے کو کوئی نہیں ہونی، میں تو ایویں ہی تقریر کرتا ہوں نا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ میں اس واسطے عرض کی ہے، اس واسطے میں عرض کی تھی کل میں مدرسے جانا نا دینا کہ استاد جی تواڈے پنڈ بندے کسی نعرہ کوئی نہیں ہوندا؟ ساڈی بھی عزت ہے یار۔ ہاں جی حضرات گرامی، ہاں جی بچیاں دی عزت بڑھاؤندے پیا پہلے ہن تاں چوپیا۔ نہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اسی بھی تواڈی عزت ہی بنان دے او پہلے تاں نہیں نال مل کے گڈی چلدی ہوندی ہے۔ اکیلا جڑا کلا ڈرائیور جو ہے نا گڈی نہیں چلا سکدا، پیچھے ضرورت ہوندی بندے دی۔ اس واسطے رل مل کے چلیں گے۔ سبحان اللہ کہو ذرا، اکٹھے آپ مدینے جانا ہے۔ ہاں جی تو حضور علیہ السلام کے یہ یاروں کی شان یہ ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کے ایڑی ہے تو پھر رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ پھر رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ کون نظروں پہ چڑھے تیرے قدموں میں جو ہیں، تیرے قدموں میں جو ہیں، تیرے قدموں میں جو ہیں، غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اس کو تھوڑا مطلب سمجھیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے قدموں میں، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے قدموں میں ہم پڑے ہیں نا، تو کسی کا چہرہ کیوں دیکھیں؟ آپ کے قدموں کے سامنے کسی کے چہرے کی اوقات ہی کیا ہے؟ ہاں جی کون نظروں پہ چڑھے، یہ اس وقت کا وزن دیکھنا، کون
نظروں پہ چڑھے، دیکھ کے تلوا تیرا یا رسول اللہ، جو آپ کے پاؤں مبارک کے نچلے حصے تلوے کی زیارت کر لیتا نا، پھر وہ کسی کے چہرے کو نہیں دیکھتا۔ اللہ نے آپ کے پاؤں میں اتنا حسن رکھا ہوا ہے۔ اچھا اب اعلی حضرت کے بھائی کی بات سنیے، وہ فرماتے ہیں اگر چاند آپ کے تلوے کی زیارت کرتا، آسمان گر تیرے چاند، آسمان گر تیرے تلوے کی زیارت کرتا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ یعنی کون نظروں پہ چڑھے، دیکھ کے تلوا تیرا۔ جہاں مجھے موجم الصغیر کی ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، ذوق ہے تو سناؤں؟ یہ ذرا سبحان اللہ۔ یعنی موجم الصغیر میں روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی یا ایک صحابیہ، بیان آلے ہون شروع ہے، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی یا صحابیہ، راوی کو اس میں شک ہے، وہ بات کرتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے باپ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی تو سرکار علیہ السلام سواری پر سوار تھے، تو میرا باپ حضور سے مسئلہ پوچھنے لگ گیا۔ سنیے ذرا، میرا باپ حضور علیہ السلام سواری پر سوار ہیں، میرے باپ نے حضور سے کلام کیا، مسئلہ پوچھا، کوئی بات پوچھی، تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس کا جواب عطا فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا چلو اب موقع مل گیا ہے، کیوں نہ ہو کہ حضور کا چہرہ ہی دیکھ لوں، حضور کی زیارت ہی کر لوں۔ ہاں جی، حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو نگاہ بڑھ کے دیکھنا لوں۔ ہاں جی، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میرے دل میں خیال آیا کہ حضور کو دیکھوں، حضور کی زیارت کروں، فرماتے ہیں میری نگاہ اٹھی، جب نگاہ اٹھی تو حضور کے چہرے پہ میری نظر جو ہے وہ ٹیک ہی نہ سکی۔ ہاں جی، میں نگاہ بڑھ کے حضور کے چہرے کو دیکھ نہ سکا، پھر میری نگاہ جھک گئی، اور جھکتے جھکتے نا حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی 5ویں انگلی، جس کو ہم چھوٹی انگلی کہتے ہیں، حضور کی چھوٹی انگلی کوئی نہیں ہوتی۔ ہاں جی، یہ ادب کی بات میں نے کی ہے۔ ہاں جی، حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی 5ویں انگلی جو ہے، فرماتے ہیں کہ میری نگاہ حضور کے پاؤں مبارک کی 5ویں انگلی پر جا کر رک گئی۔ فرماتے ہیں کہ حضور کے پاؤں مبارک کی وہ انگلی کا اتنا حسن تھا، سال گزر گئے ہیں، وقت گزر گیا ہے، عرصہ گزر گیا ہے، لیکن حضور کے پاؤں کی انگلی مبارک کا حسن جو ہے وہی میری نگاہ سے نہیں گیا۔ جب یہ انگلی کا کمال ہے تو حضور کے چہرے کے حسن کا کمال کیا ہوگا؟ ہاں جی، قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، وہاں چہرے کا تصور نہیں ہوتے، قدموں کا تصور کیے جاتے ہیں۔ جب چاند سے بڑھ کے ایری ہے تو پھر رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات گرامی، جس نے حضور کو دیکھا ہے نا، اس نے دیکھ کر کہا کہ حضور جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی، حضرت جبریل حضور کی خدمت میں آتے ہیں، اگر حاضر ہوتے ہیں تو سرکار نے فرمایا جبریل تو نے تو سارے ہی دیکھے ہیں، تو نے تو 1,24,000 کم و بیش نبیوں کی زیارت کی ہے، کوئی میرے جیسا بھی دیکھا ہے؟ جبریل سے حضور سوال کرتے ہیں، اے جبریل میرے جیسا کوئی دیکھا ہے؟ حضرت حسان نے تو حضور کے سامنے کھڑے ہو کر مکہ شریف میں یہ اعلان کیا تھا، آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آج کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت حسین بندہ جو ہے وہ دیکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو تصور میں سوال ہے، اے حسان آپ نے کون سی ساری دنیا پھری ہے؟ آپ نے مکہ دیکھا، آپ نے مدینہ دیکھا، ساری دنیا تو آپ نے پھری نہیں ہے، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میری آنکھ نے حضور جیسا دیکھا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اگلا شعر تے پڑھ نہ پھر، فرمایا اگلا شعر کیا ہے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ کہتے ہیں کوئی دیکھ کیسے سکتا ہے جب کسی آنکھ نے دیکھنا کیا ہے، جب کسی ماں نے حضور جیسا جنا ہی کوئی نہیں تو دیکھے گا کون؟ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
مسلمان کہتے ہیں کوئی دیکھے گا کیسے جب کسی ماں نے حضور جیسا جنا ہی کوئی نہیں ہے تو کس کی نگاہ میں حضور جیسا کوئی ہوگا؟ حضرت علی کہتے لم ارہ قبلہ ولا بعدہ، کہتے حضور جیسا میں نے نہ حضور سے پہلے کوئی دیکھا ہے اور نہ ہی حضور کے بعد کوئی دیکھا ہے۔ حضور جیسا نظر آیا ہی کوئی نہیں۔ تو یہی سوال حضور علیہ السلام نے ایک دن حضرت جبریل امین سے کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل تو نے تو سارے ہی دیکھے۔ ہاں جی، حضرت عبدالحق محدث دہلوی جہاں بھی لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین کسی نبی کی خدمت میں 2 بار آئے، کسی کی خدمت میں 4 بار آئے، کسی کی خدمت میں 10 بار آئے، کسی کی خدمت میں 12 بار آئے، اور کسی نبی کی خدمت میں حضرت جبریل امین 112 مرتبہ آئے، لیکن تیرے اور میرے آقا کی خدمت میں حضرت جبریل 24,000 بار۔ بے لکھائے یار ان کو گر چین آ جاتا گارے۔ ہاں جی تسی تو سبحان اللہ کہو۔ ہاں جی، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا گر، تو آتے نہ جبریل بار بار یوں سدرا چھوڑ کر۔ قرآن پاک کی آیات جو ہیں یہ 6,666 ہیں با اختلاف روایات، 6,666 ہیں۔ اگر حضرت جبریل آیات لے کر نازل ہوتے، ایک آیت بھی لے کر آتے، حالانکہ کئی صورتیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں، ہاں جی، ایک آیت بھی لے کر آتے تو کتنی بار حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے؟ 6,666 بار، لیکن یہاں 24,000 بار آئے تو پتا چلا صرف قرآن لے کر نہیں آتے رہے، کبھی کبھی دیدار کو بھی آتے رہے ہیں، کبھی داہیہ قلبی کی صورت میں، ہاں جی، کبھی عام آدمی کے بندے میں صورت میں آ جائیں، ہاں جی، صحابہ کو پتہ ہی نہ چلے جبریل ہو کر چلے جائیں، ہاں جی، کبھی پتہ ہی نہ چلے ہو کر چلے جائیں۔ ایک دن صحابہ کرام نے آج کی یا رسول اللہ یہ آپ داہیہ قلبی سے بڑے گفتگو کرتے ہیں، آپ داہیہ قلبی سے بڑی گفتگو کرتے ہیں، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ کی توجہ داہیہ قلبی کی طرف زیادہ ہوتی ہے، آپ اس سے زیادہ کلام کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کی طرف زیادہ توجہ فرماتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا یہ جب میں ان کی طرف توجہ کرتا ہوں نا تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، آج کی حضور ہمیں بتائیے نا، ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا جب داہیہ قلبی نانا آئے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، میرے صحابہ، جب داہیہ قلبی میری خدمت میں حاضر نہ ہو، جس دن ان کی غیر حاضری ہو تو جبریل ان کی صورت میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور مجھ سے مسئلے پوچھتا رہتا ہے اور تمہارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ جبریل ہیں جو حضور کی خدمت میں آ رہے ہیں، اور ایک بار نہیں بار بار آ رہے ہیں۔ تو سرکار نے ایک دن پوچھا ہے جبریل کوئی میرے جیسا دیکھا ہے؟ تو نے تو آدم علیہ السلام جیسا نبی بھی دیکھا، تو نے تو حضرت نوح علیہ السلام جیسا نبی بھی دیکھا، تو نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی بھی دیکھا، تو نے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا نبی بھی دیکھا، تو نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بھی دیکھا، تو نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا نبی دیکھا، تو نے تو یوسف کو بھی دیکھا۔ یوسف علیہ السلام جیسا کمال حسن کا جو تاجدار بادشاہ حضرت یوسف، ان کے حسن کے قصے پڑھے جاتے ہیں، ان کو بھی دیکھا ہے، ذرا بتا تو صحیح کوئی میرے جیسا بھی نظر آیا ہے؟ ہاں جی، میرے جیسا بھی کوئی نظر آیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے جو عرض کی، یہ کنز العمال میں روایت موجود ہے، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کلمت مشارق الارض و مغاربہا فلم ارى رجلا افضل من محمد، یا رسول اللہ میں نے زمین آسمان کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے، زمین کا چپا چپا چھان بین کر دیکھا ہے، لیکن اس زمین میں آپ جیسا جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ خدا کی خدائی میں نے حضور جیسا نہیں دیکھا ہے۔ جب جبریل کہیں حضور جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ جبریل کون ہے؟ جنہوں نے سارے
نبی دیکھے ہیں جنہوں نے ساری کائنات کو دیکھا ہے. جب ان کی نظر میں حضور جیسا کوئی نہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ یعنی جس نے سمندری سے دوسرا شہر نہ دیکھا وہ بھی کہے کہ میں معاذ اللہ حضور جیسا، تو یہ غلط بات ہے. بات وہی ہے جو جبریل بتا گئے ہیں. یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے سبھی میں نے چھال ڈالے پر تیرے پائے نہ پایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. جنہیں ڈٹھا نہیں وہی کرن گلاں، جنہیں ویکھیا نہیں وہی کرن گلاں، تے جنہیں ویکھیا ہے او تے بول دے نہیں. مارم راز حقیقت دا راز حقیقت بھول دے نہیں. ایک خاص بندیاں واسطے سی سبحان اللہ سارے کیا چھڈو. جنہیں ویکھیا نہیں او تے بول دے نہیں. جنہ ویکھیا نہیں وہی کرن گلاں، تے جنہ ویکھیا ہے او تے بول دے نہیں. جنہ ویکھیا پتہ ہے کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہے. جنہ ویکھیا فاروق اعظم ہے. جنہ ویکھیا عثمان غنی. جنہ ویکھیا حضرت شیر خدا. جنہ ویکھیا طلحہ زبیر سعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے. اور ابو جہل لوگوں جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے حضور کو دیکھ کر بھی حضور کو دیکھا نہیں ہے. حضور کو دیکھ کر بھی وہ دیکھ نہیں سکے ہیں. اور پھر دیکھیے یہ حضرت پیر میر علی صدیوں کے بعد آئے، 14 صدیوں کے بعد آئے، انہوں نے دیکھا ہے. یعنی اعلیٰ حضرت 14 صدیوں کے بعد آئے، انہوں نے حضور کو دیکھا ہے. وہ دیکھ کر بھی دیکھ نہیں سکے. کہیے ذرا سبحان اللہ. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ام جمیلہ یہ ابو لہب کی بیوی ہے، جب سورہ لہب نازل ہوئی نا تو اس نے ہاتھ میں پتھر پکڑا اور کعبے کے سین میں آ گئی. اور اس وقت کعبے کے سین میں حضور علیہ السلام بھی بیٹھے تھے اور حضرت صدیق اکبر بھی حضور کی خدمت میں حاضر تھے. سرکار کعبے کے سین میں آئے، ام جمیلہ نے ہاتھ میں پتھر پکڑا، اٹھا کر کعبے کے سین میں آ گئی اور بولتی آ رہی ہے کہ آج میں نبی مسلمانوں کے نبی کو نہیں چھوڑوں گی، آج میں ان کا خاتمہ کر دوں گی. پہلے تو باتیں کرتے تھے، اب میرے خامد کی مذمت میں قرآن بھی نازل ہونے لگ گیا ہے، اب نہیں چھوڑوں گی. تو حضرت صدیق اکبر جو ہے پریشان ہوئے، اور پریشانی اپنی ذات کی نہیں حضور کی ذات کی ہے، کیونکہ یہ عاشق ہی ایسے ہے. ہاں جی، یہ عاشق ہی ایسے ہیں جنہوں نے اپنا کچھ نہیں دیکھا، گھر بھی لٹا دیا، اولاد کو بھی قربان کر دیا، ذات کو بھی قربان کر دیا. اگر خیال کیا ہے تو ذات مصطفیٰ کا کیا ہے. آج ابو بکر ہوتا ہے کہ کوئی نہیں. ہاں جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، حضور سے کلام کر رہے ہیں. وہ بولتی ہوئی بڑبڑاتی ہوئی آ رہی ہے، آج نہیں چھوڑوں گی، آج میں یہ کر دوں گی، آج میں وہ کر دوں گی. بولتی ہوئی آ رہی ہے. صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے، نقصان پہنچائے گی. سرکار نے فرمایا ابو بکر اسی انہوں نظر نہیں آندے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہم ان کو نظر نہیں آتے. تو حضرت صدیق اکبر اپنے دل میں جو ہے پریشان ہو رہے تھے کہ یہ تو ہاتھ میں پتھر پکڑے ہوئے ہیں اور پھر سردار کی بیوی ہے، کہیں حضور کو نقصان نہ پہنچا دے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی کہ جب ام جمیلہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. ذرا جملہ سنیے، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور میرے پاس ہیں، میں حضور کو دیکھ رہا ہوں، میں حضور سے کلام کر رہا ہوں، اور ام جمیلہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے اور آ کر پوچھتی ہے اے ابو بکر، اپنی زبان میں کہہ لیں، پنجابی میں کہہ لیں، حضرت ابو بکر صدیق سے آ کر مخاطب ہوتی ہے، آ کر کہتی ہے اے ابو بکر تیرا یار کتھے ہے؟ نوجوان چھڑ دے، بابے باہم بیٹھے رہے، نوجوان تسی ٹیک چھڑ دو، اگے آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ میرے کول آ جاؤ. ہن تے گل ٹر پئی ہے، مدینے جانا ٹیک لا کے نہیں. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا
اے ابو بکر ہم ان کو نظر نہیں آتے کیونکہ دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. ان آنکھوں کو قرآن میں کہا ہے صم بکم عمي فهم لا يرجعون فإنك لا تسمع الموتى. حضور علیہ السلام کی شان رب نے بیان کی. فرمایا اے محبوب یہ جو آپ کو نہیں نہ مانتے یہ گونگے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں, اندھے بھی ہیں. ان کو نظر نہیں آتے. وہ دیکھنے والے کون ہیں؟ وہ 14ویں صدیوں کا جو امام ہے, 14ویں صدی کا مجدد جو ہے وہ اعلیٰ حضرت ہے. وہ دیکھ کر کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک کو, مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. دیکھ کر کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس سمت آ گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ و اجمل کا و احسن کا. جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں اس صورت میں جانا تھا, جانا تھا کہ جانے جہانا تھا. جس صورت تو سب صورتہ بنیا. تو جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں ان جیسا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. اور وہ تھے دیکھ کر بھی حضور کو دیکھ نہیں سکے. نہیں دیکھا انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا. اور پھر جب ہجرت کا موقع آیا, جب ہجرت کا موقع آیا حضور علیہ السلام غار ثور میں تشریف لے کر گئے. وہاں 3 دن حضور نے گزارے اور صدیق اکبر حضور کی خدمت میں ہے. حضرت صدیق سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دل کی کوئی خواہش ہو, کوئی بڑی خواہش ہو جو آپ چاہتے ہو کہ پوری ہو جائے. فرمایا 3 ہیں. سبحان اللہ, کہیے ذرا سبحان اللہ. فرمایا 3 ہیں. پوچھا گیا جی کون سی؟ فرمایا پہلی خواہش تو یہ ہے کہ نگاہ میری ہو, چہرہ یار کا ہو اور میں دیکھتا ہی رہوں. ہاں جی. فرمایا ایک خواہش یہ ہے کہ چہرہ یار کا ہو, محبوب کا ہو, حضور کا ہو اور میری نگاہ ہو, میں دیکھتا ہی رہوں. تو سرکار علیہ السلام نے ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق, سنیے ذرا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بازو سے پکڑا. فرمایا چل نہ پھر غار میں چلتے ہیں, چل نہ پھر غار میں چلتے ہیں, تیری خواہش پوری کرتے ہیں. یعنی غار میں حضور علیہ السلام ہے, صدیق اکبر ہیں. 3 دن رہے سبحان اللہ. اور 3 دن حضرت ابوبکر صدیق نے نماز کے علاوہ جو عبادت کی ہے وہ یار کے چہرے کی زیارت کی ہے. یہ جو نیکی کی ہے نا ابوبکر نے, اس نے حضرت صدیق اکبر کو پتہ ہے کہاں پہنچایا جہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ وہ عبادت ہے جو ساری عبادتوں سے افضل ہے. یہ وہ عبادت ہے کہ نصیب میں ہو جائے تو, ہاں جی, مقدر میں ہو جائے تو یہ سب عبادتوں سے افضل ہے. ساری عبادتیں جو ہیں اسی عبادت کا صدقہ ہے. اور پھر اس عبادت کی مثال دیکھیے, فاروق اعظم کے نیکیاں جو ہیں وہ تاروں کے برابر ہیں. حضرت ام المومنین حضور علیہ السلام کی زوجہ, صدیق اکبر کی شہزادی حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا حضور یہ تاروں کی تعداد کتنی ہے؟ سرکار نے فرمایا عمر کی. فرمایا تاروں کی تعداد کے برابر کسی کی نیکیاں؟ تو سرکار نے فرمایا عمر کی. پریشان ہوئی. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا میں تو سمجھی تھی میرے باپ کا نام آئے گا, صدیق کا نام آئے گا. تو سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہو, عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں, ابو بکر کی ایک نیکی ایک پلڑے میں رکھی جائے, وہ ایک طرف ہے, ابو بکر کی ایک نیکی سب پہ بھاری ہے. یہ نیکی کون سی ہے؟ یہ نیکی کون سی ہے؟ یہ نیکی وہ ہے جو انہوں نے 3 دن غار میں چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے. ساری نیکیاں اس پر قربان ہیں, ساری نیکیاں اپنی جگہ, لیکن یہ نیکی جو ہے نا اس کے برابر جو ہے کسی کی کوئی نیکی نہیں ہے. تو 3 دن حضور کے ساتھ رہے, کافر تلاش کرتے ہوئے غار کے دروازے پہ آ گئے. سبحان اللہ. کافر تلاش کرتے ہوئے غار کے دروازے پر آ گئے. جب دروازے پر آئے نا تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے کہ مجھے ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی, ننگیاں جو تھیں.
ہاں جی تو پنڈلیاں نظر آ رہی تھی، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو آ گئے حضور، یہ تو آ گئے حضور، دروازے تک آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انتظام فرمایا، اسی وقت پودا ہوگا اور اسی وقت مکڑی نے جالا بنا اور اسی وقت کبوتری نے انڈے دیے، ہاں جی اسی وقت کبوتری نے انڈے دیے، اور ان کبوتروں کی یہ شان ہے، آج بھی مکے میں اسی کی نسل ہے، آج بھی مدینے میں انہی کبوتروں کی نسل ہے جنہوں نے انڈے دیے تھے۔ یہ رب نے حضور کی ناموس کی حفاظت کرنے کی برکت عطا فرمائی، مکے میں بھی انہی کی نسل ہے، مدینے میں بھی انہی کی نسل ہے۔ مجھے بات یاد آ گئی، بزرگ کہتے ہیں کہ اگر اس نسل کا کوئی کبوتر، توجہ کرنا ذرا اس بات پہ، اس نسل کا کبوتر، اور پھر صدیق اکبر کی شان بھی دیکھیے، فرماتے ہیں کہ اگر اس نسل کا کوئی کبوتر پکڑ کر ذبح کر کے گوشت بنا کر آگ کے اوپر رکھو، فرمایا ساری زندگی آگ جلاتے رہو، ان کبوتروں پر آگ کا اثر نہیں ہوگا، ان کبوتروں پر آگ کا اثر نہیں ہوگا جو ایک منٹ کے لیے حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے، ان پہ آگ اثر نہیں کرتی، تو پھر صدیق اکبر کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے ساری زندگی حضور کے ناموس پر ہی گزار دی ہے، اس کی حفاظت میں گزاری، یعنی ان کی کیا شان ہوگی۔ اچھا انتظام ہوا، حضرت صدیق اکبر پھر بھی ڈر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہاں جی میں واپس پلٹتا ہوں، صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو آ گئے، حضور نے فرمایا، اب جملے سنیے، حضور نے فرمایا انہوں نے جھکنا کوئی نہیں، یہ ذرا سبحان اللہ، انہوں نے جھکنا کوئی نہیں اور ہم نے ان کو نظر آنا کوئی نہیں، فرمایا ہم نظر انہیں آتے ہیں جو دل کے ساتھ جھک جاتے ہیں، وہ دل کے ساتھ جھکنے والا اگر 14 صدیوں کے بعد بھی ہو، حضور ان کو بھی اپنی زیارت عطا فرما دیتے ہیں، ہاں جی لیکن جھکے صحیح دل سے۔ میں اصل میں بات یہ شروع ہو گئی کہ انہوں نے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ اچھا اب ابو جہل اینڈ کمپنی انہوں نے یہ کام کیا تھا اور اس نے بندے مقرر کیے ہوئے تھے، سبحان اللہ کہیے، مسکراؤ سے پر ہنسو نا، سبحان اللہ کہو۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نے بندے مقرر کیے ہوئے تھے، کیا ان کا کام تھا کہ مکہ شریف کے انٹری کے جتنے راستے تھے نا ان پر بندے کھڑے ہوتے، جو تاجر باہر سے آتا، جو کوئی مہمان مکہ شریف میں آتا، وہ ان کو روکتے، روک جاؤ، ہاں جی کیا ہے، وہ کہتے ان کو نہ دیکھنا، کیا بات ہے، روک کر کہتے آنے والے کو، ہر آنے والے کو، سنیے ذرا جملہ، کہتے ہیں کہ ان کو نہ دیکھنا، حضور علیہ السلام کا نام لیتے کہ محمد کو نہ دیکھنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو آنے والے بھی سیانے ہوتے، وہ پوچھتے ہوتا کیا ہے دیکھنے سے، وہ پوچھتے ہوتا کیا ہے دیکھنے سے، تو مجبوری ان کی بن جاتی جواب دینے کی، کہتے ہمیں پتہ نہیں ہے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، اتنا ضرور پتہ ہے جو دیکھ لیتا ہے نا پھر دوبارہ واپس نہیں آتا ہے، جو دیکھ لے پھر آتا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جو دیکھ لے وہ آتا نہیں ہے۔ ان آنے والوں سے کچھ کی باتیں سناؤں، ایک دو باتیں سنا کے آنے والوں کی میں کچھ ایک دو باتیں عرض کر کے پھر سلام پڑھتے ہیں، وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہر روز ہی تو میں اپنے سن رہے ہیں، تو ہمیں بھی نہیں تھکانا چاہتے تھے، آپ ہی نہیں تھکنا چاہتے، ہاں جی کچھ لوگ ہوتے جنہوں نے سن کے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ ایک دوست سی تے میں مدرسے گیا تے میں پوچھا اج بڑا گلا بیٹھا ہویا، کہندا جی 5-6 دن ہو گئے روزانہ ہی محفلاں سنی دیاں، میں کہ تیرے سنن والا حال ہے تے پھر پڑھن والے رکھی ہونا، ہاں جی تو حضرات گرامی کچھ لوگ آنے والوں سے میں بات کرتا ہوں، حضرت طفیل بھی انہی میں سے ہیں، سبحان اللہ، حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف آئے، قبیلے کے سردار ہیں، سمجھدار ہیں، فیصلہ کرنے والے بندے ہیں، جب مکہ شریف میں آئے نا تو بندے ملے، ان کو نہیں دیکھنا نہ ہی ان کی بات سننی ہے،
ہاں جی، نہ ان کی بات سننی ہے اور نہ ان کو دیکھنا ہے. تو حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ کہتے چلو ٹھیک ہے، مجھ پر بھی اثر ہو گیا، مجھ پر بھی اثر ہو گیا کہ دیکھنا تو نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، یہ کہتے تو نہیں دیکھوں گا، نہ ان کی بات سنوں گا. کہتے میرے کان میں انہوں نے روئی ڈال دی، بات نہیں سننی، روئی ڈال دی کان میں. کہتے بات نہیں سننی، ہاں جی بات نہیں سننی، نہ دیکھنا ہے. تو کہتے رات کا وقت تھا، میں جہاں میری رہائش تھی وہاں سے حرم قریب تھا، میں نکلا تو چلو رب کے گھر کی حرم کی زیارت ہی کر لوں. تو کہتے جب میں نکلا نا تو حضور حرم میں تھے، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، کانوں میں روئی ہے. حرم کے قریب آئے نا، جب قریب آئے تو کہتے ہیں کہ رب کی قدرت نے حضور کی آواز میرے کانوں میں ڈالی. تو میں نے کہا اے طفیل تو ایڈا کوئی بال یا کوئی بچہ تو نہیں ہے، سیانا ہے، سن تو صحیح، سن کر دیکھ، سمجھدار ہے، تو نے شاعروں کا کلام سنا، کہانوں کا کلام سنا، بڑے بڑے لوگوں کا کلام سنا ہے، سن کر دیکھ لے، اگر سچ ہو تو مان لینا، سچ نہ ہوا تو تجھے بھی پتا چل ہی جائے گا. کہتے میں نے روئی نکال پھینکی، حضور قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، میرے دل کی دنیا بدلتی جا رہی ہے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضرت ثمامہ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرو بخاری شریف سے. حضرت ثمامہ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علاقے کے نمبردار کے بیٹے ہیں، علاقے کے کہہ لیں MP کے بیٹے ہیں. ہاں جی، حضور علیہ السلام کے لشکر کی ان سے جنگ ہوئی صحابہ کرام کی. تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. تو ان میں کچھ لوگ قیدی ہوئے، ان قیدیوں میں حضرت ثمامہ بن اسعد بھی قیدی ہو کر مدینہ شریف لائے گئے. مسجد نبی کے ستون سے ان کو باندھ دیا گیا. توجہ سے بات بڑی محبت والی ذرا سننا. حضرت ثمامہ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے ستون سے لا کر ان کو باندھا گیا. جب باندھا نا تو اب باندھ دیے گئے. حضور علیہ السلام تشریف لائے، سرکار نے دیکھا کہ یہ سردار ہے ان کا. حضور اس کے پاس آئے، حضور اس کے پاس آئے. جب سرکار آئے نا تو اس نے ایسے سر جھکایا ہوا ہے، حضور سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. ذرا توجہ کرنا، حضور سامنے کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ثمامہ ایک باری ویکھتے سے ہی. کچھ نہیں فرمایا، کچھ نہیں فرمایا. یہ نہیں کہا کہ دین قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے، میری بات سن لے، قرآن سن لے، کچھ نہیں فرمایا. فرمایا ایک باری ویکھتے سے ہی، صرف ایک بار، ایک بار دیکھ تو صحیح. تو ثمامہ نے کہا کیوں دیکھوں، کیوں دیکھوں، میں نہیں دیکھوں گا، میں سردار کا بیٹا ہوں. چھوڑو گے احسان یاد رکھا جائے گا، اگر مارو گے تو میری قوم تجھ سے بدلہ لے گی، نہیں دیکھوں گا. حضرت فاروق اعظم جلال میں آئے، تلوار نکالی. آج کی حضور حکم ہو جس کو رب دیکھے یہ کہتا میں نے دیکھنا نہیں، پوری اجازت ہو میں اس کو بتاؤں کیسا نہیں دیکھنا. حضور نے فرمایا رہنے دے، فرمایا رہنے دے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں جی. اب دوسرا دن ہوا، صحابہ کرام کہتے سرکار پھر آئے. اگلے دن سرکار آئے، باندھے ہوئے ہیں، سرکار آ گئے. پھر سرکار نے فرمایا ثمامہ ایک باری ویکھتے سے ہی، کچھ نہیں فرمایا. دوسرے دن بھی ہاں جی سرکار نے فرمایا ثمامہ ایک بار دیکھ تو صحیح. ثمامہ نے پھر وہی بات کی، صحابہ کرام کی طبیعت مچل گئی. تیسرا دن پھر آ گیا، حضور نے پھر وہی فرمایا اے ثمامہ ایک بار دیکھ تو صحیح. اس نے پھر وہی کلام دہرایا، میں کیوں دیکھوں، نہیں دیکھوں گا. تو حضور علیہ السلام وہاں سے تشریف لے کر جا رہے ہیں. جب حضور در اقدس تک پہنچے نا تو سرکار نے ٹھہر کر فرمایا اے صحابہ اس کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ، اے میرے غلاموں اس کو چھوڑ دو. صحابہ کہتے ہیں حضور کا حکم تھا لیکن حکمت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. حضور علیہ السلام کے حکم پر اس کی رسیاں کھول دی. حضرت ثمامہ کہتے ہیں میں مسجد نبی کے دروازے پر آ گیا. جب دروازے پر پہنچا نا تو میرے دل نے کہا ثمامہ چل دیکھ لے. اس بات
میں کتنا مزہ ہے پتہ نہیں کون جانے گا. حضرت سمامہ نے کہا کہ میرے دل نے کہا سمامہ چلے ایک بار دیکھ لے, تجھے کچھ کہا بھی نہیں ہے, تجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی, تجھے مارا بھی نہیں ہے, 3 دن ایک ہی تو بات کی ہے, دیکھنے سے کیا ہونا ہے, دیکھنے سے کیا ہونا ہے, چل ایک بار تو دیکھ لینا بھلا دیکھنے سے بھی کچھ ہوتا ہے. تو حضرت سمامہ مسجد نبوی کے دروازے میں کھڑے ہو کر مڑ کر دیکھتے ہیں تو حضور کی نظر ان پہ پڑ گئی اور ان کی نظر حضور پہ پڑ گئی. تو حضرت سمامہ کہتے ہیں پھر میں باہر جانا چاہتا تھا لیکن میرے قدموں نے کہا اے سمامہ آج آپ جو ہے اب اس طرح سے اگر تو جائے تو تجھ سے بڑا بے وقوف بھی کوئی نہیں ہے. تو وہی سے پلٹے حضور کے قدموں میں بیٹھے. آج کی حضور پہلے اذان تھا, کہتی تمہیں آپ بننے کے لیے آیا. سیدی مرشدی مرشدی. ہاں جی کہا جی آپ ہی تو قیدی ہونا ہے آپ کا. ہاں جی آدم نے یہی تو کہا تھا کہ یہ اعجاز نظر وچ او دی, کہ یہ اعجاز نظر وچ او دی جیڑا آوے ویکھ جاوے خلق او دے نے مول ہی دنیا کوئی ورلا جان بچاوے. آدم ایڈا سونا مائی سانو کدھر ہور نظر نہ آوے. کوئی ہور ہون گے دینا دے کوئی ہور ہون گے ساڈا تے کوئی محبوب ہے. یعنی آدم ایڈا سونا مائی سانو کدھر ہور نظر نہ آوے. تو حضرت زماد بھی انہی لوگوں میں سے ہیں کہ یہ ذرا سبحان اللہ. بالکل. اس کے بعد ایک اور بات سنانی ہے وہ بھی محبت کے پیش نظر ہے کہ یہ ہاں جی حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے علاقے میں لوگوں کے جن نکالتے تھے, نجومی تھے, لوگوں کو دم کرتے تھے. تو آپ کسی کام سے مکہ شریف آئے. جب مکہ شریف انٹر ہوئے تو لوگوں نے روک لیا, معمول کے مطابق روکا. جو ان سے کلام نہیں کرنا, ان کی بات نہیں سنی, ان کے پاس جانا نہیں اور ان کو دیکھنا نہیں. آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی جو دیکھ لے پھر ہو جاتا ہے جو ہونا ہے. ہاں جی صلح حدیبیہ کے موقع پر یہی تو ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شرطیں لکھی حضور سے, کافروں نے شرطیں طے کی. ان میں ایک شرط یہ تھی کہ جو مسلمانوں کا کوئی بندہ کافروں کے پاس جائے گا وہ نہیں چھوڑیں گے, ان کا کوئی آ جائے گا تو یہ چھوڑ دیں گے, یہ چھوڑ دیں گے. فاروق اعظم نے, صحابہ کرام کی طبیعت مچل رہی تھی, جو ہے حکمت نہیں سمجھ آ رہی تھی. فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ شرط نہیں سمجھ آ رہی, ہمارا جائے تو وہ پکڑ لیں, ان کا آ جائے تو ہم نے چھوڑنا ہے. تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا اے عمر جو آ گیا پھر اس نے واپس جانا ہی کب ہے, جو آ گیا اس نے واپس جانا ہی کب ہے, شرط کا کیا ہے, پھر واپس کب جائے گا. ہاں جی اللہ اکبر. حضرت زماد مکہ شریف آئے, لوگوں نے روکا, ان کا کلام نہیں سننا. معاذ اللہ جو کلام وہ کہتے تھے ساحر مجنون, جو قرآن پاک میں الفاظ موجود ہیں, انہوں نے کہا جی وہ مجنون ہے, ہماری زبان میں اس کو پاگل کہتے ہیں, یہ نقل کفر نہ کفر باشد. میں نے ان کا جملہ بتایا مسئلہ حل کرنے کے لیے. ہاں جی انہوں نے اس لفظ کی نسبت حضور کی طرف کی, کہا ان کے پاس نہ جانا. حضرت زماد اپنی جگہ پر آئے, کاروبار کیا, جو کام تھا وہ کیا. دل میں کہا یار تو بھی تو جن نکالتا ہی ہے, تو جن جو نکالتا ہے تو چل پھر جس کا نام لے رہے ہیں ذرا دیکھتا ہوں, ہو سکتا ہے میری وجہ سے اس کو شفا ہو جائے. مسلم شریف میں ہے. ہاں جی ان کو شفا ہو جائے. تو کہتے ہیں میں یہ نیت لے کر آیا کہ چلو دیکھو تو صحیح. حضور حرم میں ہے, پوچھتا ہوا, حضور کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. اب اپنی زبان میں جیسے اس کی طبیعت تھی کلام کرنے لگا. جب کلام کرنے لگا نا تو کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ آپ کو جن ہے, آپ کے بارے میں مکے والے یہ باتیں کر رہے ہیں, تو کیا یہ واقعی ہے؟ اگر ہے تو پھر ہاتھ دکھائیے نا, میں دیکھتا ہوں. یہ زماد کہہ رہے ہیں. تو حضور نے اس کا جواب کوئی نہیں دیا. حضور علیہ السلام کو بات پسند نہ آتی تو صحابہ کرام کہتے ہیں حضور خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے, اس کا جواب نہ عطا فرماتے. حضور نے جواب کوئی نہیں دیا. پھر وہ کہتا ہے حضور میں نے سنا ہے کہ یہ بات ہے, دکھائیے نا ہاتھ. ہاں جی کہا جی دکھائیے ہاتھ. تو حضور نے اس کی بات کا تو جواب کوئی نہیں دیا. حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. کہتا حضور ایک بار پھر سنائیے نا,
आया था जिन निकालने। कहते हुजूर एक बार फिर सुनाइए ना, तो सरकार ने दूसरी बार पढ़ा, सुनकर चुप होकर बैठ गया। हुजूर फिर सुनाइए ना। जी सरकार ने फिर सुनाया, तो जब तीसरी बार उसने हुजूर अलैहि सलाम ने उसको सुनाया, उसने कहा, हुजूर ने खुतबा इरशाद फरमाया तो दिल की दुनिया बदल जाती है। कहता हुजूर मेरे ही जिन निकाल दीजिए और कलमा पढ़ा के अपना गुलाम बना लीजिए। गुलाम बना लीजिए, मैं तो गुलाम बनने आया हूँ। फिर जो आ गया वो गया कोई नहीं, जो आ गया वो गया नहीं है, क्योंकि जिसके मुकद्दर में हो ना ईमान, तो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमा ही दिया है। अच्छा, आपकी मोहब्बत से मेरे जेहन में मौजू, मैं डायरी भी रखी, मौजू मेरा और था, लेकिन आपकी मोहब्बत की नजर बदल गया है, बदल गया है मौजू मोहब्बत की, आपकी नजर। एक और मैं बात करना चाहता हूँ। एक आराबी, ये किताब मेरे पास मौजूद है, रौदुर रियाहीन, उसमें ये रिवायत मौजूद है, बुजुर्गों ने भी इसको नकल किया है। एक आराबी मक्का शरीफ में आया, कलमा उसने पढ़ लिया है, अपने इलाके में हुजूर का नाम सुनकर कलमा उसने हुजूर का पढ़ लिया है, मुसलमान हो गया है। घर से निकला किसी काम से, या मक्के का तवाफ करने के लिए, या किसी काम से मक्का शरीफ आया, तो उसने कहा चलो आ तो गया हूं, काबे का तवाफ ही कर लूं। नौ मुस्लिम है, कलमा नया नया उसने पढ़ा है, अहकाम का पता कोई नहीं, हज का पता कोई नहीं, उम्रे का पता कोई नहीं, तवाफ में क्या पढ़ना है वो तो उसको पता कोई नहीं, इल्म है कोई नहीं, क्योंकि नया जो कलमा पढ़ा है, फिर है यार अभी गांव का रहने वाला है। हुजूर के पास होता तो हुजूर सिखाते, सहाबा कराम ने जो है वो सिखाते। सहाबा कराम ने बकायदा, जो सहाबा कराम दीगर थे, जो नए मुसलमान होते थे, उनको पढ़ाने के लिए हुजूर ने सहाबा कराम की ड्यूटी लगाई हुई थी, जिनमें हजरत अली भी हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी हैं, अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ के मक्के में आया, तो काबे का तवाफ करने लगा। और सुनिए, उसको कोई जुमला तो आता नहीं है, कोई तस्बीह तो आती नहीं है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये तस्बीह पढ़ता, या शुरू कैसे करना है, खत्म कैसे करना है, कहां से शुरू करना है, तवाफ शुरू कहां से होता है, हजर अस्वद का बोसा कोई पता नहीं है। नौ मुस्लिम जो है कलमा पढ़ा, हरम में आ गया, मक्के की ज़ियारत की, लोग तवाफ कर रहे हैं, वो भी तवाफ करने लग गया। अब उसको तो कुछ आता नहीं, तो वो पढ़ रहा है या करीमू या करीमू या करीमू या करीमू या करीमू या करीमू, आता तो है नहीं। जो उसको फिलहाल याद था वो पढ़ता हुआ ना जो है ना लोगों के साथ काबे का तवाफ चक्कर लगा रहा है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको देख लिया, हुजूर की नजर पड़ गई। हाँ जी, अल्लाह करे सब पर पड़ जाए। हाँ जी, अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये नौ मुस्लिम है, हुजूर को उसकी अदा बड़ी पसंद आई, सादी अदा थी ना। कुछ लोग सादगी में ऐसी अदा कर जाते हैं कि बुजुर्गों को वो पसंद आ जाती है। सादे लोग जो होते हैं ना, ये चंगे होते हैं, जो सादे लोग होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे होते हैं। और एक हदीस का मैं मफहूम अर्ज करूं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में ज्यादा सादे लोग जाएंगे, जो ज्यादा सादगी में होते हैं। हाँ जी, जो होशियार बनते हैं ना तो उतना ही हिसाब देंगे। अल्लाह अकबर, सादगी भी बड़ी शाय है, लेकिन हो हुजूर की गुलामी में। अल्लाह अकबर, कलमा पढ़ा है, तवाफ कर रहा है, आता तो कुछ है नहीं, ज्यादा अहकाम तो आते नहीं, तो तवाफ करते हुए ना या करीमो सारे पढ़ने, या करीमो या करीमो या करीमो या करीमो। अल्लाह की जिस सिफत से बंदा अल्लाह को याद करे ना, अल्लाह वही सिफत अता फरमा देता है, उस सिफत का फैज अता फरमा देता है। वो या करीमो का विर्द कर रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम उसके, जब हुजूर ने देखा ना तो हुजूर को अदा पसंद आ गई, वो चल रहा है तो हुजूर भी उसके पीछे चलने लगे। अल्लाह अकबर, हुजूर भी उसके, वो कहे या करीमू तो सरकार भी फरमाए या करीमू। वो चले, हुजूर भी चल पड़े, वो रुक जाए, हुजूर भी रुक जाए।
کہاں یہ بات کریں, کتنی سادگی کی بات اور کتنی محبت والی بات ہے. اللہ اکبر, سلام پڑھتے ہیں حضرات گرامی. حضور علیہ السلام اس کے پیچھے چل رہے ہیں, وہ یا کریمو پڑھتا ہے, حضور بھی یا کریمو ارشاد فرماتے ہیں. وہ رک جاتا ہے, حضور بھی آرام فرما ہو جاتے ہیں. وہ چلتا ہے تو حضور علیہ السلام بھی چلنے لگ گئے. تو اب اس نے دیکھا کہ کتنی دیر ہو گئی ہے, کوئی بندہ میرے پیچھے ہے اور میری نقل اتار رہا ہے. اللہ اکبر, کوئی بندہ میرے پیچھے ہے اور میری نقل اتار رہا ہے. تو آپ کو پتا ہے کسی کی نقل اتارے تو غصہ تو آتا ہے نا, غصہ تو لگتا ہے. ہاں جی, اللہ کرے کسی چنگے بندے کی بندہ نقل کر لگے صحیح. حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرمایا کرتے. ایک بکریاں چرانے والا, اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بکریاں لے گیا جنگل میں. کلمہ اس نے نہیں پڑھا ابھی, موسیٰ علیہ السلام کو مانتا نہیں ہے. بکریاں لے گئے جنگل میں چرانے. بکریوں کو کھڑا کر کے نا, جیسے اللہ کے نبی کر رہے تھے ایسے بات بیان کر رہے تھے, اشارہ کر رہے تھے, وہ بھی کرنے لگ گیا. مرا, کسی نے خواب میں دیکھا, اللہ نے جنت عطا فرما دی. وجہ کیا ہوئی؟ فرمایا میرے پیارے کی نقل کی ہے. کسی پیارے کی نقل کر لے صحیح بندہ. کسی پیارے کی نقل میں بندہ امامہ ہی باندھ لے, کسی پیارے کی نقل میں بندہ داڑھی شریف ہی رکھ لے. پیاروں کی نقل, رب کے بندوں کی نقل کرنی چاہیے, انگریزوں کی نہیں کرنی چاہیے. ہمارا نوجوان رات کو فلم دیکھتا ہے, صبح کے اس کے بعد اسی طرح کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے وہ دیکھتا ہے. بھائی ان کے طریقے پہ چلنا ہے. بھائی یہ تیرے جو ہے رہبر نہیں ہے, تیرا رہبر تیرا ہادی مدینے والی سرکار ہے. ان کا طریقہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, جن کا اسوہ حسنہ اپنانے کا حکم رب نے دیا ہے, ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں. اللہ اکبر. ہاں جی, تو حضرات گرامی, حضور علیہ السلام پیچھے. اب اس نے دیکھا کہ کوئی میری بندہ نقل اتار رہا ہے, تو اس کو بڑا غصہ آیا. جب غصہ آیا نا تو اس نے موڑ کر ایسے غصے میں دیکھا, غصے میں, فل غصے میں, پورے غصے میں, جیسے بندے کو غصہ ہوتا ہے. ہاں جی, روض الرياحین میں روایت موجود ہے, میں نے کتاب اسی روایت کے لیے خریدی ہے. ہاں جی, تو اس عرابی نے ایسے موڑ کر دیکھا نا تو سامنے سرکار کھڑے ہوئے ہیں. جیسے ہی حضور کے چہرے پہ نظر پڑی نا تو غصہ تو جاتا رہا. ہاں جی, غصہ تو جاتا رہا. حضور کو جو دیکھ لیا, اللہ اکبر, جب دیکھا نا حضور کو تو غصہ جاتا رہا. تو بڑی سادگی میں کہتا ہے, ضروری ہے ذرا, بڑی سادگی میں کہتا ہے, اگر آپ کا چہرہ اتنا سونا نہ ہوندا تو تہاڈی شکایت میں اپنے آقا نو لا چھڑنی سی. ان جملوں پہ بندہ قربان ہی ہو جائے یار. کیا سادگی ہے یار, کیا سادگی ہے. حضور کے سامنے کھڑا ہے اور حضور سے کہہ رہا ہے, حضور اگر آپ کا چہرہ اتنا سونا نہ ہوتا, اگر آپ کا اتنا چہرہ سونا نہ ہوتا تو آپ کی شکایت میں اپنے آقا سے لگا دیتا. تو سرکار نے فرمایا دیکھا نہیں, اپنے آقا کو دیکھا نہیں. تو اس نے کہا دیکھنے ہی تو آیا ہوں, دیکھنے ہی تو آیا ہوں. تو سرکار نے فرمایا پھر دیکھ لے, میں ہی تیرا آقا ہوں. مجھے نہیں پتا تھوڑی سبحان اللہ کتنی آنی چاہیے, سب کو عطا فرمائے. تو سرکار نے فرمایا میں ہی تیرا آقا ہوں. تو حضور کے قدموں میں گرا, سرکار نے اٹھایا, فرمایا میں بادشاہوں کی طرح نہیں ہوں. ہاں جی, مجھے رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. ہاں جی, میں وہ نہیں ہوں کہ لوگوں کو اپنے قدموں میں بٹھاؤں, میں تو غلاموں کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہاں جی, تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں بادشاہوں کی طرح نہیں ہوں, میں تو رب کا نبی ہوں. ہاں جی, حضرت بلال مار کھاتے ہوئے, حضور کے عشق میں تڑپتے ہوئے, ہاں جی, وہ کافر آپ کے ہاتھوں پہ چارپائی رکھ کے اوپر سو جائے, تیز دھوپ میں آپ کے جسم پہ پتھر رکھ دے, آپ کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک دے, سارا دن دھوپ پہ پڑے رہیں. گزرتا ہوا بندہ بھی کہتا اے بلال, اے بلال, ٹھیک ہے تو ان کو مانتا ہے, کلمہ تو نے ان کا پڑھ لیا ہے, ٹھیک ہے تو نے پڑھ لیا ہے, چل ان دے سامنے تو نہ لیا کر.
اے بلال کلمہ پڑھ لیا تو نے؟ اچھی بات ہے کلمہ پڑھ لیا، اوروں نے بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا، مان لیا ہے، مان لے ان کو۔ یہ جو تجھے مارتا ہے نام لینے کی وجہ سے تو مارتا ہے، تو ٹھیک ہے دل میں رکھ، اللہ اکبر، دل میں رکھ، اس کے سامنے تو نام نہ لیا کر۔ تو حضرت بلال مسکرا کر کہتے اس کے سامنے جتنا مزہ اس کا نام لینے کا آتا ہے وہ گھر میں کیا آتا ہے؟ مزہ بھی تو یہی آتا ہے، مزہ بھی تو رسولی پہ ہی آتا ہے نا۔ ہاں جی، ممتاز حسین قادری سے پوچھو کیا مزہ آیا ان کو سولی پہ جھولنے کا۔ ہاں جی، وقت ابھی رہتا تھا، اس سے جو وہ ہے تھا نا، وہ کیا اس کو کہتے پھانسی لگانے والا، ہاں جی، اسے کہا جلدی کر۔ حضرت ممتاز حسین قادری کہتے جلدی کر۔ اس کا کیوں کیا ہوا؟ پر میں تو دیکھ نہیں رہا، رب کا محبوب مجھے لینے آ گیا ہے، ہاں جی، لینے آئے ہیں وہ، مجھے جلدی کر۔ ہاں جی، ان کے سامنے ہی تو مزہ آتا ہے۔ ہاں جی، حضرت بلال سے لوگوں نے بڑا مشورے دیے، نہ کیا کر، فرمایا چھوڑو، جو مزہ یہاں ہے یہ کہیں نہیں آتا۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر گزرے، فرمایا امیہ یہ غلام بیچنا ہے؟ تو اس نے کہا بیچنا ہے۔ فرمایا کتنی رقم لگائے گا، کتنی رقم لے گا اس غلام کی؟ تو اس نے مذاق میں کہا کہ تیرا جو خوبصورت غلام ہے وہ بھی دے، وہ جو آپ کا باغ ہے وہ بھی دے، اور اتنا سونا وہ بھی لا کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا دیا اور مانگے، فرمایا یہ دے دیا، یہ دے دیا، اور مانگ، کیا مانگنا ہے اس کے بدلے میں؟ اس نے کہا ابوبکر میں تو تجھے بڑا سیانہ سمجھتا تھا، یہ کیا ہے؟ میں ترنت غلام خوبصورت، یہ تو 2 درم 2 سکے کھوٹے سکے دیتا تو میرے تو کسی کام کا نہیں ہے، میری تو بات مانتا کوئی نہیں، کھوٹے سکے دیتا میں پھر بھی تجھے دے دیتا، اتنی رقم میں نے تجھ سے لے لی، میں نے تجھ کو لوٹ لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے مسکرا کر فرمایا تجھے کیا پتا میں کیا لے کے جا رہا ہوں؟ فرمایا اگر تو آج میرا غلام مانگا ہے، اگر آج تو میری ذات مانگتا میں تیرا غلام بن جاتا، لیکن بلال کو خرید کر حضور کی خدمت میں ضرور لے کر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے یہ رسول میں جو انہیں عشق مصطفیٰ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا آج تو جو بھی مانگتا میں دے کر حضور سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں لے کر جاتا۔ تو حضرت بلال کو حضور کی خدمت میں لے کر گئے، جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت بلال پیچھے جوتی والی جگہ پر بیٹھنے لگے، تو کیونکہ وہاں تو انہوں نے یہی دیکھا تھا کہ غلام کو جو ہے وہ کھڑا ہونا پڑتا تھا، غلام آقا کا جوتا نہیں اٹھا سکتا تھا، غلام کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اگر آقا سائے میں کھڑا ہے تو غلام بھی سائے میں، غلام دھوپ میں کھڑا ہوتا، آقا سائے میں کھڑا ہوتا، یہ اجازت نہیں تھی۔ اسی طرح پہ حضرت بلال پیچھے بیٹھ گئے، تو جب پیچھے بیٹھے نا تو سرکار نے ہاتھ ایسے کر دیے، سرکار نے ہاتھ ایسے کر دیے، فرمایا بلال وہاں نہ بیٹھ، آنا میرے سینے سے لاگنا، یہ کریم آقا ہے، یہاں رحمت ملتی ہے، رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تو سرکار نے فرمایا اے عربی میں رحمت بن کے آیا ہوں، مجھے رب نے جبار نہیں بنایا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا تو نے آقا کو نہیں دیکھا، مجھے دیکھ، غلام تھا، ڈر گیا کہ یہ کیا، میں اپنے آقا سے ایسا کلام کر رہا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب قیامت کی تیاری کر، اب اللہ نے تجھ سے حساب لینا ہے۔ تو عربی کہتا ہے حضور اللہ نے میرا حساب لینا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہوگا، ہاں جی، سرکار نے فرمایا اللہ حساب لے گا؟ اس نے کہا حضور رب میرا حساب لے گا؟ تو
تو سرکار نے فرمایا ہاں رب تیرا حساب لے گا. عربی تھا, سچا اور دل کا صاف ستھرا تھا. کہنے لگا حضور اگر رب میرا حساب لے گا نا تو میں پھر رب کا حساب لوں گا. میں نے پتا ہے تسی تھکے بیٹھے ہونا ہے تو گل پوری کر لئیے. کہنے لگا جی حضور اگر رب میرا حساب لے گا تو میں بھی رب کا حساب لوں گا. سرکار نے فرمایا تو رب کا کیا حساب لے گا؟ کیا بات کر رہا ہے, تو رب کا کیا حساب لے گا؟ تو عربی کہتے حضور اگر رب میرے گناہوں کا حساب لے گا نا تو پھر میں رب کی رحمت کا حساب لوں گا. پھر دیکھوں گا میرے گناہ زیادہ ہیں یا رب کی رحمت زیادہ ہے. تو جبریل پھر آ گئے, آ کر عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے اس غلام سے کہہ دیجئے تو میرا حساب نہ لے, میں تیرا کوئی نہیں لیتا. میرا نہ لے میں تیرا نہیں لیتا, کیونکہ یہ حضور کا غلام جو بن گیا ہے مصطفیٰ